وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام قابل سب تکریم و تعظیم معزز علماء کرام، سامعین عظام، آج کی یہ نشست شب حمد و نعت کے خوبصورت عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ برادر عزیز قاری محمد عمران حمزہ صاحب نے گفتگو کے لیے عجیب و غریب قسم کی پابندی عائد کی ہے، اور وہ پابندی یہ ہے کہ آج آپ نے پوری گفتگو میں اشعار سنانے ہیں۔ میں گجرانوالہ سے سفر پہ روانہ ہوا، میں وہ جال تلاش کرتا رہا جس میں یہ ساری مچھلیاں سما سکیں۔ ایسا کوئی جال کماحق کوہو تو نہیں مل سکا۔ بہرحال میزبان کا حق ہوتا ہے اس کے جائز جذبات اور خواہشات کا احترام کیا جائے، اور پھر قاری صاحب ہمارے مخلص دوست اور بھائی ہیں، دیرینہ ساتھی ہیں، ان کی خواہش جہاں تک ممکن ہوا پوری کریں گے، لیکن ایک معذرت کے ساتھ کہ خطیب جتنے بھی شعر سنائے وہ سر سے نہیں سنا سکتا، میرے جیسا ہے تو بے سر انداز میں آج آپ مجھ سے اپنے اپنے وقت پر آنے والے اشعار ضرور سن لیں گے۔ ابتدا میں ایک تمہید ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ شب حمد و نعت عنوان ہے، حمد اور نعت دونوں کا معنی تعریف کرنا ہے۔ فرق یہ ہے تعریف رب العالمین کی ہو تو حمد کہلاتی ہے، رحمت للعالمین کی ہو تو نعت کہلاتی ہے۔
اہمیت دونوں کی کیا ہے؟ ہم تعریف رب العالمین کی ہے، سنت رحمت للعالمین کی ہے، اور نعت تعریف رحمت للعالمین کی ہے، سنت رب العالمین کی ہے۔ سب سے پہلے مصطفیٰ کی تعریف اللہ نے کی، قرآن میں کی۔ قرآن ازل سے ہے، مصطفیٰ کی نعت، تعریف اور مدح بھی ازل سے ہے۔ حمد پر گفتگو پھر کسی موقع پر کروں گا، نعت کو لے کر بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ نعت تعریف مصطفیٰ کی ہے، سنت خدا کی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا، ماذا خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اما جان، حضور کے اخلاق، سیرت و کردار، آپ کے اوصاف، تعریف و توصیف کیا ہے؟ ام المومنین نے فرمایا، اما تقرأ القرآن؟ آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا نعم پڑھتا ہوں۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، سارا قرآن مصطفیٰ کی تعریف و توصیف اور نعت کا مجموعہ ہے۔ اس سے پتہ چلا نعت تعریف مصطفیٰ کی ہے، سنت خدا کی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم نبی کے اوصاف کو، کمالات کو ذکر فرمائے، آپ کے اعضاء کی تعریف کی، اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نظم میں بھی کی، نثر میں بھی کی، شعر و شاعری کے انداز میں بھی کی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ 112، باب ما جاء فی انشاء الشعر، حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں متعدد بار بیٹھا، جالست النبی اکثر من 100 مرہ، میں نے وہاں کیا دیکھا؟ فکان اصحابہ یتناشدون الشعر، آپ کے صحابہ شعر و شاعری کر رہے ہوتے، شعر و شاعری، وَتَذَاكَرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، اور زمانہ جاہلیت کے امور بھی ذکر میں آتے۔ فَكَانَ أَصْحَابُهُ يَتَنَاشَدُونَ الشِّعْرَ وَتَذَاكَرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، حضور موجود ہو، وَهُوَ سَاكِتٌ، خاموش رہتے تھے، فَرُبَمَا يَتَبَسَّمُ مَعَهُمْ، کبھی کبھی صحابہ کے ساتھ مسکرا دیتے۔ یہاں ایک نکتہ سمجھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی نہیں دیا، شعر و شاعری کا حکم بھی نہیں دیا۔ اگر حکم دیتے، شعر و شاعری لازم اور واجب ہو جاتا، امر دینی بن جاتا، اور آپ نے منع بھی نہیں فرمایا۔ منع فرما دیتے ممنوع ہو جاتا، حرام قرار پاتا۔ آپ نے سن کر تبسم فرمایا، اور محدثین نے لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کو سنے یا کسی عمل کو دیکھے، اس پر خاموشی اور سکوت اختیار فرمائے، تو وہ اس کے جائز ہونے کی دلیل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کی یہ شان نہیں ہے
غلط سنے اور دیکھے پھر خاموش رہے. تو یہاں سے نفس شعر و شاعری کا جواز تو ملتا ہے، بشرطے کہ اس میں الفاظ، اس میں مصرے، اس میں پاک غلط نہ ہو. صحابہ کرام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نظم میں بھی کی ہے، نثر میں بھی کی ہے. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شعراء منتخب کر لی، ان میں عنوانات تقسیم کر دی. ایک حضرت کعب بن مالک، ایک حضرت عبداللہ بن رواحہ، ایک حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. نمونے کے طور پر تینوں کا ایک ایک کلام آپ کی توجہ کی نظر کروں گا. علامہ ابن حجر نے الاصابہ میں لکھا ابن سیرین کے حوالہ سے، قال ابن سیرین، ابن سیرین کہتے ہیں کہ حضرت کعب بن مالک نے 2 اشعار ایسے کہے، ان اشعار کو سن کر قبیلہ دوست مسلمان ہو گئے. قال کعب بن مالک بیتین، 2 شعر کہے. کانا سبب اسلامی دوس، وہ قبیلہ دوست کے قبول اسلام کا سبب بن گئے. کیا کہا؟ حضرت کعب بن مالک نے کہا قضینا من تہامت کل وطری، قضینا من تہامت کل وطری وخیبر ثم اغمدنا السیوف تخبرنا ولو نطقت لقالت قواطعہن دوسا او سقیفا. مطلب کیا ہے؟ قضینا من تہامت کل وطری، تہامہ سے تو ہم نے اپنی ہر ضرورت کو پورا کر لیا ہے. وخیبر، خیبر سے بھی اپنی حاجت پوری کر لی ہے. ثم اغمدنا السیوف، پھر ہم نے تلواریں نیاموں میں ڈال لی. تو خبرنا، یہ تلواریں ہمیں خبر دے رہی ہے حال کی زبان سے. تو خبرنا ولو نطقت لقالت، اگر یہ بول سکتی ہوتی تو بول کے بھی کہہ دیتی. لقالت قواطعہن دوسا او سقیفا، ان کی یہ قاطع تلواریں بول کے کہتی اب قبیلہ دوست کی باری ہے یا سقیف کی باری ہے. یہ اشعار کعب بن مالک نے پڑھے. قضینا من تہامت کل وطر وخیبر ثم اغمدنا السیوف تخبرنا ولو نطقت لقالت قواطعہن دوسا او سقیفا. جب یہ خبر قبیلہ دوست تک پہنچی، فلما بلغ ذلک دوسا قالوا، وہ کہنے لگے خذوا لانفسکم، اپنا آپ سنبھالو، لا ينزل بکم ما نزل بسقیف، کہیں تم پر بھی وہی مصیبت نہ آ پڑے جو قبیلہ سقیف پہ آئی ہے. تو 2 شعر کعب بن مالک کے تھے جنہیں سن کے سارا قبیلہ مسلمان. یہ نبی کے صحابہ کی شاعری تھی، یہ نبی کے صحابہ کی شاعری تھی. دوسرے شاعر کون سے ہیں؟ وہ ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ. ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ 112 پر حضرت انس سے روایت ہے. حضرت انس کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ فی عمرۃ القضاء، عمرۃ القضاء کے موقع پر نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. وعبداللہ بن رواحہ بین یدیہ یمشی، حضرت عبداللہ بن رواحہ حضور کے آگے آگے چل رہے تھے. وہو یقول، اور وہ اشعار گنگنا رہے تھے. کون سے اشعار؟ امام ترمذی لکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ پڑھ رہے تھے خلو بنی الکفار عن سبیلہ، خلو بنی الکفار عن سبیلہ، اليوم نضربکم علی تنزیلہ، ضربا یزیل الہام عن مقیلہ ویزہل الخلیل عن خلیلہ. وجد آفرین لہجہ میں لذت کے ساتھ حضرت عبداللہ پڑھ رہے ہیں
خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويزعل الخليل عن خليله. اے کافرو نبی کا راستہ چھوڑ دو. خلو بنی الکفار عن سبیلہ، نبی کے راستے سے ہٹ جاؤ، نہیں تو الیوم نضربکم علی تنزیلہ، اس راستے پر ہی تمہیں خاک و خون میں تڑپا دیں گے. ضرب یزیل العام عن مقیلہ، ایسی مار ماریں گے کھوپڑیاں تمہارے تن سے جدا ہو جائیں گی. وَيُزْعِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ، وہ مار دوست کو دوست سے جدا کر دے گی. حضرت عبداللہ بن رواحہ حضور اپنی اسوہ نامی اونٹنی پہ سوار ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھوں میں مہار ہے، گلے میں لٹکتی تلوار ہے اور زبان پر ذکر یار ہے. وجد آفری لہجہ میں پڑھتے جا رہے ہیں خلو بنی الکفار عن سبیلہ اليوم نضربکم علی تنزیلہ ضربا یزیل الہام عن مقیلہ ویزعل الخلیل عن خلیلہ. پڑھتے جا رہے ہیں. حضرت عمر سامنے سے آ گئے. حضرت عمر کی جب نظر پڑی حضرت عمر کہنے لگے یبنا رواحہ بین یدی رسول اللہ وفی حرم اللہ تعالی تقول الشعر، نبی کے سامنے حرم کی سرزمین پہ تقول الشعر، تو شعر پڑھ رہا ہے. تقول الشعر، شعر گنگنا رہا ہے. حضرت عمر نے غصے سے گھور کے دیکھا، آمینہ کے لال کی نظر پڑ گئی. حضور کہنے لگے خلی عنہ یا عمر، عمر آج ہٹ جا. خلی عنہ یا عمر، عمر چھوڑ دے. خلی عنہ یا عمر، عمر اسے کچھ نہیں کہنا. کیوں؟ اس لیے کہ فہی اسرع فیہم من نسل النبل، آج تیری تلوار بھی دشمن کے سینے کو اتنا زخمی نہیں کر رہی جتنے عبداللہ کے اشعار زخمی کر رہے. نبی کے صحابہ نے بھی اشعار کہے اور حضرت حسان بن ثابت، ان کا تو ٹاپک ہی حضور کی مدح تھا، مدح تھا. حضرت حسان بن ثابت نے حضور کی مدح کی اشعار میں ایک تو معروف شعر ہے، احسن منک لم ترکت عینی، احسن منک لم ترکت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. ایک اور شعر آج آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں. ابو الفدا حافظ اماد الدین ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں سورہ علم نشرح کے تحت لکھا ہے. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں اغر علیہ للنبوۃ خاتم، اغر علیہ للنبوۃ خاتم من اللہ من نور یلوہ ویشہد وسمى الالہ اسم النبی الی اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد وشک له من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد. حضرت حسان کہتے ہیں اگر علیہ للنبوۃ خاتم من اللہ من نور یلوہ ویشہد، آپ پر اللہ کی جانب سے نبوت کی نورانی مہر چمک کر شہادتیں دے رہی ہے. ضم الالہ اسم النبی الی اسمہ، اللہ نے آپ کے نام نامی اسم گرامی کو اپنے نام نامی اسم گرامی سے ملا دیا. کب؟ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، جب مؤذن 5 اوقات میں 5 مرتبہ 24 گھنٹے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد کی صدا بلند کرتا ہے. وشک لہ من اسمہ لیجلہ، اللہ نے آپ کے نام نامی اسم گرامی کو اپنے نام نامی اسم گرامی سے نکالا ہے. فذو العرش محمود وہذا محمد، وہ عرش والا محمود ہے اور یہ فرش سے عرش پہ جانے والا محمد ہے. محمود بھی اس میں فاعل کا صیغہ، محمود بھی اس میں مفعول کا صیغہ، محمد بھی اس میں مفعول کا صیغہ. محمود کا مادہ بھی ہم، محمد کا مادہ بھی ہم. اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں
तारीफ में हजरत हसन ने कहा अगर अलैहि लिन्नुबुव्वति खातमु मिनल्लाहि मिन नूरिन यलूहु व यशहदु व सम्मल इलाहु इस्मन नबिय्यि इला इस्मिही इज़ा क़ाल फिल खम्सिल मुअज़्ज़िनु अशहदु। कहने वाले ने कहा तकबीर में, कलमे में, नमाजों में, अज़ा में, इज़ा क़ाल फिल खम्सिल मुअज़्ज़िनु अशहदु, तकबीर में, कलमे में, नमाजों में, अज़ा में नाम खुदा से है मिला नाम मोहम्मद। फरमाते हैं ये आदम मुझे खुल्द बरी में लिखा हुआ तूबा पे मिला नाम मोहम्मद। इस नाम की लज्जत दिले उस शाख से पूछो, इस नाम की लज्जत दिले उस शाख से पूछो, जा आ गई बतन में जो लिया नाम मोहम्मद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शायरी की सूरत में, शेर व शायरी में सहाबाई किराम ने तारीफ की है। हजरत हसन कहते हैं इज़ा क़ाल फिल खम्सिल मुअज़्ज़िनु अशहदु व शक्क लहू मिन इस्मिही लियजुल्लहु व शक्क लहू मिन इस्मिही लियजुल्लहु। कहने वाले ने इसके तहत कहा सलातुल्लाह कलामुल्लाह, जहां देखा तो ये देखा, सलातुल्लाह कलामुल्लाह, जहां देखा तो ये देखा, घर लिखा खुदा देखा, मोहम्मद भी लिखा दे। सहाबाई किराम तारीफ करते हैं और सहाबा ने भी तारीफ की। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा ने फरमाया, मौलाना मोहम्मद सिद्दीक अरकानी ने मुकद्दमात उलूम दरसिया के 281 सफ़ा पे लिखा, हकीमुल इस्लाम हजरत कारी मोहम्मद तैयब रहीमहुल्लाह ने आफ़ताबे नबुव्वत के 13 सफ़ा पे लिखा। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा फरमाती है लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन, लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समा, शम्सुन नासी ततलउ बाद फजरिन व शम्सी ततलउ बादल इशा। उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन, एक आफताब और सूरज हमारा है, एक आसमान का है। फरमाया शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समा, हम मेरा आफताब आसमान के आफताब से बेहतर है। क्यों? फरमाया इसलिए कि शम्सुन नासी ततलउ बाद फजरिन, लोगों का आफताब फजर के बाद तुलू होता है, वह शम्सी ततलउ बादल इशा, और मेरा इशा के बाद तुलू नहीं होता बल्कि इशा के बाद भी तुलू रहता है। क्यों? इसलिए कि उसका एक मतला है, एक मगरिब है। इसका मतला तो है, मगरिब नहीं है। वो बढ़ता है, बढ़ के घट जाता है, ये बढ़ता है, बढ़ता ही चला जाता है, उसे ग्रहण भी पकड़ लेता है। ये चूंकि शाफी महशर है इसलिए पकड़े हुए भी छुड़ा देता। लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन, लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समा, शम्सुन नासी ततलउ बाद फजरिन व शम्सी ततलउ बादल इशा। और जब हुजूर मक्का से हिजरत करके मदीना में गए, इमाम बुरहानुद्दीन हल्बी ने सीरत हल्बिया में लिखा है हुजूर को इस्तिकबालिया दिया गया। वहां हर किसी की जुबान पर आपकी नात, आपका कसीदा था तलअल बद्रु अलैना मिन सनिजातिल बदाई, तलअल बद्रु अलैना मिन सनिजातिल बदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई अय्युहल मबऊस फीना जित बिल अमरिल मुताई। तफसीलात में नहीं जाता, एक नुक्ता आपकी तवज्जो की नजर करता हूं। हुजूर के लिए बद्र का लफ्ज बोला गया, छोटी छोटी बच्चियां अल्लाह के नबी के लिए नात पढ़ रही थी, लफ्ज जुबान पर बद्र आया, हालांकि उन्होंने अक्ल और शऊर की इंतहाओं को नहीं पाया, फाहम और फरासत के कमाल और उरूज को नहीं पहुंची, लफ्ज बद्र उनकी जुबान पे आया। बद्र किसे कहते हैं? चांद को। उलमाए अरबियत तड़प गए, अगर चांद को बद्र कहते हैं, चांद को कमर भी कहते हैं, चांद को बद्र कहते हैं, तो चांद को हिलाल भी कहते हैं। उन्होंने आपके लिए कमर नहीं कहा, आपके लिए हिलाल नहीं कहा, बल्कि आपके लिए बद्र कहा। इस वजह इंतखाब का जिक्र किया। वजह इंतखाब क्या है? फरमाया इसलिए कि हिलाल और कमर चांद उन तारीखों में कहलाता है जिन तारीखों में उसका उजाला और रोशनी मुकम्मल नहीं होती, और बदर 14वीं शब के चांद को कहते हैं जिसका
کا نور اور اجالا مکمل ہوتا ہے تو حضور کا حسن و جمال ایسا واضح اور تام تھا کہ بچیوں نے بھی زبان پہ لفظ اور کلمہ لائی تو وہ لائی جس میں حضور کے لیے قمر نہیں، ہلال نہیں، بلکہ بدر کا لفظ تھا، تاکہ مصطفیٰ کا حسن واضح پتہ چل جائے کہ جیسے چاند کے اجالے میں، نورانیت میں، پابانی اور زوفشانی میں چودھویں کی شب میں جاتا ہے، کوئی کمی نہیں ہوتی، وہ بدر کہلاتا ہے۔ محمد کے حسن میں بھی کوئی کمی نہیں۔ محمد ہم تو نام ہے، توجہ کیجئے، آپ کا تو نام ہی آپ کی نعت ہے، آپ کا تو نام ہی آپ کی نعت ہے۔ محمد باب تفعیل سے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، جس کا معنی جس کی تعریف کی جائے۔ اب یہ معنی اگرچہ لفظی اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس پہ دل ویسے خوش نہیں ہوتا جیسے ہونا چاہیے۔ تعریف تو اوروں کی بھی کی جاتی ہے، آپ کا امتیاز کیا ہو؟ نام آپ کا محمد ہے، اور حاضر اسم لم یکن شائعا بین العرب، آپ سے پہلے یہ نام معروف بھی نہیں تھا۔ نات خان ایویں نہیں سی کہندے، ٹھیک کہندے سی، گنتی سے ڈبے بہت زیادہ نے، توجہ ہے؟ تو عرض میں نے یہ کیا، عرض میں نے یہ کیا، آپ کا تو نام ہی آپ کی نعت ہے، آپ کا نام ہی آپ کی نعت ہے، محمد تعریفوں والا۔ عقیدت کی روح سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، عقیدت کی روح سے، وہ سوال یہ ہے، تعریفیں تو اوروں کی بھی ہوتی، جب یہ اشکال سامنے آیا تو پھر اس شاک رسول کے اقلام حرکت میں آئے، اقلام حرکت میں آئے۔ امام راغب اصفہانی نے محمد کا معنی لکھا، محمد الذی اجتمعت فیہ الخصال المحمودہ، محمد اس ذات بابرکات کو کہتے ہیں جس میں تمام اوصاف حمیدہ اور تمام خصال محمودہ جمع کر دی گئی ہو۔ اللہ نے جو کمالات انبیاء کو فردن فردن عطا کیے وہ سارے حضور کی ذات گرامی میں یکجا کر دیے۔ کہنے والے نے کہا لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ، اللہ نے ہر نبی کو مخلوق میں فضیلت اور برتری عطا کی، لیکن وہ تمام فضائل جو انبیاء کو فردن فردن عطا کیے گئے حضور کی ذات گرامی میں یکجا کر دیے گئے۔ بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، منبع فیوز و برکات، صاحب آب حیات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آقا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کسی میں نہیں مگر دو چار۔ اور کسی نے یوں کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ اللہ کے حبیب کے لیے کہا حسن یوسف، حضرت یوسف کا حسن، حسن یوسف دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کا دم اور پھوک، ید بیضا داری، حضرت موسیٰ کا چمکتا ہاتھ جو بغل سے نکلتا تھا۔ پھر شاعر نے کہا کس کس خوبی کا ذکر کیا جائے، بات لپیٹی اور سمیٹی، آنچے خوبا ہوا دارن، وہ تمام خوبیاں جو سب کو بانٹ کر عطا کی گئی، تو تنہا داری، تجھ اکیلے میں رکھ دی گئی۔ اس لیے کہنا چاہوں گا اگر کوئی حضور کے کمالات کو بکھرا ہوا دیکھنا چاہے، آدم تا عیسیٰ سب انبیاء کو دیکھے، اور اگر سب کے کمالات گلدستے کی شکل میں ایک جگہ سمٹے ہوئے دیکھنا چاہے پھر اکیلے محمد مصطفیٰ کو دیکھے۔ محمد الذی اجتمعت فیہ الخصال المحمودہ، اب معنی کیا بنے گا؟ جس کی فقط تعریف نہ کی جائے بلکہ سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اور صاحب قاموس نے محمد کا معنی کیا الذی یحمد مرتن بعد مرتن، جس کی تعریفوں کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو۔ آپ کی اصل میں تعریف ہو رہی تھی، ابد میں ہوتی رہیں گی، ابد تک ہوتی رہیں گی، دنیا میں ہو رہی ہے، تو آپ کی تعریف و توصیف کا سلسلہ
ختم ہونے والا نہیں ہے. محمد آپ کا نام ہی آپ کی نام ہے, آپ کا نام ہی آپ کی تعریف ہے. محمد کسے کہتے ہیں؟ ایک معنی یہ محمد اسے کہتے ہیں جس کی بے اختیار تعریف کی جائے. بے اختیار آپ کہیں گے یہ معنی کہاں لکھا ہوا ہے؟ محمد باب تفعیل سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے, اور اس باب کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں فعل کا وجود اس طور پر مانا جاتا ہے کہ جیسے کسی طاقت نے اس کو وجود میں آنے پہ مجبور کر دیا ہو. جیسے کہتے ہیں صرفا, اس نے پھیر دیا, اس نے پھیر دیا اور بے اختیار کر دیا اور اس کو وجود میں وہ طاقت لے آئی. اسی طرح محمد کا معنی اس خاصیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بنے گا, محمد اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی بے اختیار تعریف کی. خاندان والے بھی کریں, ابو طالب کہے ابیض یستسقى الغمام بوجهه, ابیض یستسقى الغمام بوجهه, سمال الیتامى عصمۃ للارامل. میرا بھتیجا خوبصورت ہے, خوبصورت ہے, کتنا خوبصورت. ادھر لاکھوں ستاروں سے بس میں کہکشاں روشن, ادھر لاکھوں ستاروں سے بس میں کہکشاں روشن, اور ادھر ایک شمع روشن کے ہیں دونوں جہاں. ابیض خوبصورت, خوبصورت کتنا. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ, رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بس میں خیال میں, نہ دکان آئینہ احساس میں. ابیض خوبصورت بھتیجا, یستسقى الغمام بوجهه, اس کے چہرے کی برکت سے باران رحمت کو طلب کیا جاتا ہے. سمال الیتامى, یتیموں کا آسرا ہے. عصمۃ للارامل, بیواؤں کا محافظ ہے. خاندان کے باہر والوں نے بھی تعریف کی, اپنوں نے بھی کی, بیگانوں نے بھی کی. آج تک آپ کی تعریف ہو رہی ہے, اپنے بھی کر رہے ہیں, بیگانے بھی کر رہے ہیں. سید نفیس الحسینی رحمہ اللہ نے فرمایا دنیا سیت محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا سیت محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم, اس بن دنیا کیسی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. مقصود کونین محمد, مطلوب دارین محمد, اس بن دنیا کیسی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. کرنا ہوتا عام نہ جایا, خلقت کا غم کھانے والا, خلقت میٹھی نیند نہ سوتی صلی اللہ علیہ وسلم. زہرا کا دل غم کا مارا, ہجر نبی میں پارا پارا, گمسم آنسو ہاتھ پروسی, گمسم آنسو ہار پروتی صلی اللہ علیہ وسلم. ساجن بن سکھ چین نہ آوے, یاد اس کی دن رات ستاوے, دل تڑپے ہیں آنکھیں روتی صلی اللہ علیہ وسلم. کاش میرے محبوب کی دھرتی مجھ پہ نفیس یہ شفقت کرتی, اپنے اندر مجھ کو سموتی صلی اللہ علیہ وسلم. تکبیر. شان رسالت, شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, حسن مصطفیٰ, سیرت مصطفیٰ. اپنوں نے بھی تعریف کی, بیگانوں نے بھی کی, اپنوں نے بھی کی. حفیظ چلندری نے کہا آقا تیری سیرت تیری صورت, تیرا نقشہ تیرا جلوہ, تیری سیرت تیری صورت, تیرا نقشہ تیرا جلوہ. تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی, حفیظ بے نوا کیا ہے گدائے کوچے الفت, عقیدت کی جبی تیری مربت سے ہے نورانی. اور کسی نے کہا تیری سیرت تیری صورت زمانے میں نرالی ہے, تیری ہر ہر ادا پیاری, دلیل بے مثالی ہے. اور تجھی کو کھلاتے یکتا یہ عالم ملا حق سے, اور تیرے ہی جسم پہ موضوع بقائے بے مثالی ہے. آپ کی تعریف اپنوں نے بھی کی, بیگانوں نے بھی کی. مصطفیٰ پیدا ہوئے تو آپ کی پیدائش سے پہلے کے حالات
پیدائش کے بعد کے انقلابات سامنے رکھ کے اپنوں بیگانوں نے مصطفیٰ کی ایسی نعت اور ایسی تعریف و توصیف کی کہ دنیا ششدر رہ گئی. حضور کے آنے سے پہلے جو حالات تھے ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا اس قدر ابتر تھے کہ کائنات محمد جیسے مسیحا کی منتظر تھی. آقا بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، اور ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی. مصطفیٰ کے آنے سے پہلے کیا حالات تھے، مصطفیٰ کی آمد کے بعد کیا حالات اور برکات دنیا نے دیکھی. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے. سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے، تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے، رحمت کی گھٹائیں لہرائیں، دنیا کی امیدیں بھر آئیں، اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے. کیا کہیے، حفیظ طائب نے کہا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. سٹے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر. حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر. خیرت کی شمع افروزی، جنوں کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی. ضمیر کر اس در سے نسبت نہ رکھے لوہے پیشانی، تو کشکولے گدائی ہے چے درویشی چے سلطان. ڈاکٹر اقبال نے کہا یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا. نقش ہستی پہ یہ غنچے بھی پریشان ہوتے، رخت بردوش پہ سب دست و گریباں ہوتے. خیمہ افراد میں پھر سے تشدد ہوتا، بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا. نہ دست و جبل توحید کے حدیقہ ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے. حصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے، پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پر پہنچے. اور آقا تجھ سا نہ پایا کوئی چشم فلک نے، تجھ سا نہ پایا کوئی چشم فلک نے، ناز کیا تیری آمد پہ مالک نے ملک نے. حصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے، پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پر پہنچے. بے شک کو دیکھیے حرا کی خلوتوں میں، حرا کی خلوتوں میں وحی آئی. صرف 5 آئے سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں. آپ حرا کی خلوتوں میں 5 آیتوں کے اترنے کی دیر تھی. غار سے نکلے، اہل مکہ کی جلوتوں میں آ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین ساری جس نے ہلا. 5 آیتیں آئی. توجہ کیجئے، نقطہ عرض کرنے لگا ہوں. 5 آیتیں آئی. قرآن کی 5 آیتیں آنے سے پہلے غار میں تھے. 5 آیتیں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ پورا قرآن نہیں آیا، فقط 5 آیتیں آئی، فقط 5. اس کے بعد حضور غار میں نہیں رہے، غار سے نکل کے اہل مکہ میں آ. قرآن کی تاثیر یہ ہے، اگر وہ ہو تو غار میں چھپنے نہیں دیتا. وہ حکیم ہی کیا حکیم ہے جو تھیلے میں ساری دوائیاں ڈالے اور جا کے کسی غار میں چھپ جائے. اس کے نسخوں اور تشخیص کی ضرورت یہاں ہے، وہ پسے پردہ چھپا بیٹھا رہے. وہ حکیم کیسا حکیم ہے؟ قرآن نہیں آیا، 5 آیتیں آئی. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا.
وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین ساری جس نے ہلا دی۔ قرآن اور صاحب قرآن تو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ قرآن بھی رحمت ہے، صاحب قرآن بھی رحمت ہے، کتابوں میں قرآن ہی رحمت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ جس رحمت کا لقب ملا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اور نبیوں میں صاحب قرآن کو رحمت کا لقب ملا ہے۔ باقی انبیاء رحمت لے کر تو آئے ہیں، رحمت بن کر نہیں آئے، حضور رحمت بن کے آئے ہیں، حضور رحمت بن کے آئے ہیں۔ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے اور دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ آپ نے ہر حال میں اپنی امت کی غمخواری کی ہے، پیار محبت ترس اور محبت کی بارشیں کی ہے۔ سلام اس پر جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ راہ ہدایت دکھانے والے درود تجھ پر سلام تجھ پر، راہ ہدایت دکھانے والے درود تجھ پر سلام تجھ پر، خدا کے بندے ملانے والے درود تجھ پر سلام تجھ پر۔ تو ہر دور میں محسن پہ بدل رہا ہے، رب کا رستہ بتانے والے درود تجھ پر سلام۔ کیا کہیے، آپ کا نام نامی اس میں گرامی محمد آپ کی نعت ہے۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ تعریفوں والا، جس کی بے اختیار تعریف کی جائے، اپنے بھی اس کی تعریف کرے، اپنے بھی تعریف کرے، بیگانے بھی اس کی تعریف کرے، بیگانے بھی، کافر کافر ہو کے، ہندو ہندو ہو کے، غیر مسلم ہو کے۔ مانا منات جلد 2 شمارہ نمبر 6 1999 میں لاہور سے شائع ہوا۔ اس میں بہت سارے غیر مسلم شعراء کے اشعار لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ محمد کہتے ہی اسے ہے جس کی بے اختیار کی جائے۔ اب ان کا مذہب اور ہے، محمد جو دین لے کر آئے وہ اور ہے، لیکن محمد بے اختیار جس کی تعریف کی جائے، کیونکہ کمال تو ہوتا ہی وہ ہے۔ الفضل ما شہیدت بہ الاعداء، جس کا دشمن بھی اقرار کرے۔ غیر مسلم شعراء نے آپ کی تعریف میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اگر ان کا نام چھپا لیا جائے، لکھا ہوا پڑھ کے سنا دیا جائے تو شاید محسوس کرنا مشکل ہو جائے یہ کسی کافر کا لکھا ہوا ہے یا عاشق صادق کا لکھا ہوا ہے۔ ایک ہندو شاعر ہے ہری چند اختر، حضور کے لیے کیا کہتا ہے؟ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ شوکت مغرور کا کس شخص نے توڑا تلسم، منہدم کس نے الہی کسر کسرا کر دیا۔ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ کہہ دیا لا تقنطوا، اختر کسی نے کان میں اور دل کو سر بسر محب تمنا کر دیا۔ 7 پردوں میں چھپا بیٹھا تھا حسن کائنات، پھر کسی نے اس کو عالم آشکارا کر دیا۔ آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ چندر پرکاش نے کہا ہم جس کی فضیلت پہ تو عالم کی جبیں ہے، ہم جس کی فضیلت پہ تو عالم کی جبیں ہے، سجدگاہ کون ہے وہ طیبہ کی زمین ہے۔ دنیا کا عقیدہ ہے اپنا بھی یقین ہے، جو شہ مدینے میں کہیں اور نہیں ہے۔ اتنا کوئی اللہ کو محبوب نہیں ہے، سیرت بھی حسین آپ کی صورت بھی حسین ہے۔ یہ عرض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی ساکن جنت بھی یہی ہے۔ اے خاک مدینہ تیرے اعجاز کے صدقے ہے عرش نشی جو بھی یہاں
फर्श नशी है। काल का प्रसाद ने कहा गर शम्सो कमर कोई हाथों पे उठा ले, गर शम्सो कमर कोई हाथों पे उठा ले और दौलत कौनैन को यूं दामन में छुपा ले। फिर काल का प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले, नालैन मोहम्मद को आंखों से लगा ले। महाराजा श्रीक्षण प्रसाद ने कहा, साहिब रहबर और रहनुमा ने लिखा, महाराजा श्रीक्षण प्रसाद कहता है काने अरब से लाल निकल कर सरताज बना सरदारों का, नाम मोहम्मद अपना रखा सुल्तान बना सरदारों का। बालकुमन अशमल स्यानी ने कहा, निगाहों का जादू दिलों पर मुसल्लत, निगाहों का जादू दिलों पर मुसल्लत, जमाल अल्लाह अल्लाह जलाल अल्लाह अल्लाह, उतर आए खुद कुर्सी से जलवे, नबुव्वत का दर्जा कमाल अल्लाह अल्लाह। डॉक्टर माता प्रसाद सेब ने कहा, मेरा उकबा है मुनव्वर आपकी तनवीरों से और मेरी दुनिया आपके पैगाम से गुलजार तो है। दीद से मुनव्वर आंखें मेरी नहीं लेकिन पर नूर से कल्ब मेरा मकसद अनवार तो है। जगन्नाथ आजाद ने कहा, सलाम उस्साद अकदस पर, सलाम उस फख्र दौरा पर, सलाम उस्साद अकदस पर, सलाम उस फख्र दौरा पर, अनगिनत जिसके एहसानात है दुनियाए इनका पर, सलाम उस पर जो आया रहमतुल लिल आलमी बनकर, प्यामे दोस्ती लेकर, सादिकुल बादुल अमी बनकर, सलाम उस पर कि जिसके नूर से पुरनूर है दुनिया, सलाम उस पर कि जिसके नुत्क से मशहूर है दुनिया, सलाम उस ज़ात अक़दस पर हयाते जावेदानी का, सलाम आजाद का, आजाद की रंगी बयानी का। और जगन्नाथ आजाद हिंदू ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले के हालात और आमद के बाद की बरक़ात का नक्शा पेश करते हुए, ये तहकीक और तजस्सुस का जहां था आज वीराना, ये तहकीक और तजस्सुस का जहां था आज वीराना, अफलातून की खिरत सकरात की दानिश थी अफसाना, गर्ज दुनिया में चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा था, निशान नूर गुम था और जुल्मत का बसेरा था कि दुनिया के उफक पर दफातन सैलाब नूर आया, जहां में कुफ्र बातिल में सदाकत का ज़हूर आया, हकीकत की खबर देने बशीर आया नजीर आया, शहनशाही ने जिसके पांव चूमे वो फकीर आया, मुबारक हो ज़माने को कि खत्मुल मुरसलीन आया, साहबे राम बनकर रहमतुल लिल आलमीन आया। मोहम्मद एक माना और करता है, जिसके उज़्व की तारीफ की जाए कैसे? मोहम्मद बाबे तफ़ईल से है। इसकी एक खासियत ये है, इसमें ऐसे अंदाज से फिर ज़ुहूर में आता है कि वो अपने तमाम गोशों और पहलुओं का इहाता करता है। किसी गोशे और पहलू का इहाता ना करना ये नहीं होता। जैसे कहते हैं जब कोई किसी को बेदर्दी से कत्ल कर दे तो कत्लहु कतीलन बोला जाता है, इसी तरह मोहम्मद इसी बाब से है। इसका मतलब ये है उज़्व जिसका काबिल तारीफ हो उसे मोहम्मद कहते हैं। उसकी आंखें भी काबिल तारीफ, जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जितने जर्रे भी सामने आए सब सितारे। असहाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम, राह मिलती है शब को तारों से, राह मिलती है शब को तारों से, और हिदायत मिलती है नबी के यारों से। एक एक उज़्व चेहरा आज दुनिया हसीनों के हुस्न पे नाज करती है, जमीलों के जमाल पे नाज करती है। हुस्न और जमाल मोहम्मद जैसे हसीन और जमील पे नाज करती है। अल्लाह ने ऐसा हुस्न अता किया, नासा है जिस पे हुस्न वो हुस्ने रसूल है। ये कहकशां तो आपके कदमों की धूल है, रहरवाने शौक यहाँ सर के बल चलो, तैबा के रास्ते का कांटा भी फूल है। उसने भी कह दिया, उसने भी कह दिया, चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, आंखें है कि बहरैन तकद्दुस के नगी, पलके है कि कौसैन शब कदर खुली है, जुल्फे है कि वल्लैल के बिखरे हुए साए, ये दांत है कि शेराज़े शबनम के तराशे, जैसे याकूत की वादी में महकते हुए हीरे, और बातें है कि तूबा की चटकती हुई कलियां, खुतबे है कि सावन के उमड़ते हुए दरे। आखिरी बात, मोहम्मद
نام ہی تعریف ہے، نام ہی نعت ہے، جس کے عضو کی تعریف کی جائے۔ میں اپنے عشق رسالت کا اظہار یوں کروں گا، ہر وہ شے قابل تعریف بن جائے جس کی نسبت محمد مصطفیٰ سے ہو، ہر وہ شے قابل تعریف ہو جائے جس کی نسبت محمد مصطفیٰ سے ہو جائے، اور کیوں نہ ہو، نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں، اور میری عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ورنہ ہرگز نہیں کوئی خوبی میری۔ نبی کا پسینہ پسینہ، مدینہ تو مدینہ ہے، پسینہ پسینہ وہ خوشبودار ہو گیا، قابل تعریف ہو گیا۔ پھول تو پھول ہے، حسن کانٹوں میں بھی ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ نبی پہ اترنے والی کتاب نسبت نبی سے ہوئی، یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، جسے فرقان کہتے ہیں، جسے برہان کہتے ہیں۔ یہی ہے وہ کہ جس کا منتظر سارا زمانہ تھا، رسولوں کی زباں پر جس کا نغمہ تھا، ترانہ تھا۔ تعارف یہ کراتی ہے خدا بند تعالیٰ کا، رسولوں کا، قیامت کا، حبیب حق تعالیٰ کا، نہ کچھ تحریف کا خطرہ، نہ خدشہ کچھ خیانت کا، خدائے پاک خود ضامن ہے اس کی حفاظت کا۔ اسی نے بھید کھولا ہے نبوت کا، خلافت کا، اسی نے راز بتلایا ہے قوموں کی امامت۔ جس جماعت کی نسبت مصطفیٰ سے، جس جماعت کی نسبت، جب نبی کی نسبت کی وجہ سے پسینہ اونچا ہے، مدینہ منورہ ہے، مکہ مکرمہ ہے، کدو کدو نہیں کدو شریف ہے، جو نبی کی جالی دیکھ آئے وہ خوش بخت ہے۔ روزے میں سونے والوں کے بارے میں بغض رکھ کے بدبخت نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ نسبت جس جماعت کی مصطفیٰ سے، وہ جماعت بھی اعلیٰ، وہ جماعت بھی اعلیٰ، وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ، وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ۔ علم و عمل کے پیکر، زہد و برا سراپا، مشن تھا جن کا دین مدی کا غلبہ۔ کتنے غیور اور جری تھے نبی کے صحابہ، فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے۔ گر قرآن کلام اللہ ہے شان محمد کی، تو زبان محمد کی تقریر صحابہ ہے۔ گر کفر سے بچنا ہے اصحاب سے جڑ جاؤ، ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ۔ جو خلفاء نبی کے ہیں ان کی بھی عظمت کے کیا کہیے۔ ابو بکر وہ درویش دربار شاہ رسول، وہ درویش دربار شاہ رسول، وہ تصویر ایکان صدیق اکبر، گلستان آقا نے سینچا ہے دیکھا، بہار گلستان صدیق اکبر، رسالت کی راہوں کا محفوظ ساتھی، محمد کا ارمان صدیق اکبر۔ محمد تو سلطان ہے سب انبیاء کے، صحابہ کے سلطان صدیق اکبر۔ اور کیا کہیے عمر کے، متائے عام نہیں ہے خسروی و درویشی، متائے عام نہیں ہے خسروی و درویشی۔ کب ایک شخص میں ہوتے ہیں یہ ہنر پیدا، جو عدل کا پیکر بنا، وفا کا ہر پابند، عمر کے بعد ہوا ہے کہاں عمر پیدا۔ بالا عمر، اعلیٰ عمر، اولا عمر، اعلیٰ عمر، ذات نبی پاک پر سوجان سے شیدا عمر، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پر برسا عمر۔ ماں بعد ختم المرسلی کوئی نبی آنا نہیں، اور یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا ہو۔ محمد جس کی ہر شے، جس کی طرف نسبت رکھنے والی ایک ایک شے قابل تعریف، قابل احترام ہو جائے۔ عمر تو پھر عمر ہے، وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔
وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا، وہ بپھرتی موجوں بے حد پرستوں کی سادہ کشتی کا بادباں تھا، بڑا مبارک ہے کام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا، جس نے ابھرتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا، کسے خبر ہے کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا، وہ نیک سیرت حیا کا پیکر لڑا ہمیشہ خدا کی خاطر، وہ دیکھنے میں تو ایک تھا لیکن حقیقت میں کارواں تھا، قلندرانہ حیات اس کی، سکندرانہ صفات اس کی، کبھی وہ رضا تھا مفلسوں کی، کبھی وہ ریشم کا سائبہ تھا، وہ ایک عنوان بشارتوں کا، بصیرتوں کا، بصارتوں کا، اسی سے رستے تلاش کرنا، وہ دین فطرت کی کہکشاں تھا۔ حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، تم اس کے بارے نبی سے پوچھو، اندھیری شب میں چراغ بن کر ساری دنیا میں ضو پشا۔ اور نبی کا عثمان وہ سیرت اور صورت میں نمونہ مصطفیٰ کا تھا، وہ سیرت اور صورت میں نمونہ مصطفیٰ کا تھا، وہ ہر پہلو چمکتا تھا، وہ آئینہ وفا کا تھا، زمانہ پیدا کر سکا نہ پھر ایسا غنی انجم، زمانہ پیدا کر سکا نہ پھر ایسا غنی انجم، وہ ایک دریا سخاوت کا، وہ عطیہ خدا کا تھا۔ یہ کس کا خون زینت قرآن ہو گیا، یہ کون حق کی راہ میں قربان ہو گیا، عثمان کس قدر ذیشان ہو گیا، جنت میں رب کا مہمان ہو گیا۔ اور رہے علی نبی کے داماد، نبی کے صحابی، وہ جس نے در خیبر کا پاؤں سے اڑایا، جس نے در خیبر کا پاؤں سے اڑایا، زخم پیٹھ پر کبھی اس نے نہ کھایا۔ کون؟ علی، جس نے در خیبر کا پاؤں سے اڑایا، زخم پیٹھ پر کبھی اس نے نہ کھایا، لقب اسد اللہ نام اس کا ہے علی، کرتی صفایا گئی تلوار جب اس کی چلی۔ اور کیا کہیے معاویہ کے، جو خاتم نبی کا رہا، جو خاتم نبی کا رہا، کاتب وحی کا بنا۔ معاویہ کے کیا کہنے، خاتم نبی کا رہا، کاتب وحی کا بنا۔ بیعت بیٹوں نے کی، بیعت بیٹوں نے کی، بھائی علی نے کہا، وہ عرب و عجم کا فاتح اور مجتہد تھا بڑا۔ نبی نے خود کہا، مولا اس کو ہادی و مہدی بنا۔ اور پھر علی اور معاویہ بھائی، علی اور معاویہ بھائی بھائی، علی اور معاویہ بھائی بھائی ہیں، علی اور معاویہ بھائی بھائی ہیں، علی اور معاویہ بھائی بھائی، علی اور معاویہ بھائی بھائی، لڑ کر نہ آئی عزت میں کچھ کمی، ان طائفتان آیت قرآن پر عمل ہو گیا، ابنی حاضہ سید بشارت بھی پوری ہوئی، لڑ کر انہوں نے نمونہ تا قیامت دیا، دبے ہیں احسان کے نیچے ان کے سبھی۔ اور کیا کہیے نبی کے نوازوں کے، فقط ایک حضرت حسین کا ذکر کرتا ہوں، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے خون سے اپنے کربل کو دھویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، وہ جو خون غم کو خوشی کے سانچے میں ڈال کر مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال، اور کٹا کر گردنیں اپنی بتا گئے یہ کربلا والے، کٹا کر گردنیں اپنی بتا گئے یہ کربلا والے، کبھی طاقت کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشے جگر گوشہ بطول، حسین کے لہو سے تو رنگین ہو گئی، سیراب کر گیا تجھے خونے رگے رسول۔ اور نبی کی امت کے علماء، نبی کی امت کے علماء یہی ہے وہ کہ جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہے وہ کہ جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی، رہے دنیا میں اور دنیا سے بے تعلق ہو، چلے دریا میں اور ہرگز نہ کپڑوں کو لگے پائے۔ کیا کہوں، ایک قبرستان رقبے میں تو چھوٹا،
رتبے میں قریب ہے، قریب، وہ جو رقبے میں چھوٹا ہے، رقبے میں چھوٹا ہے، رتبے میں بڑا ہے، اس میں ایک وہ سویا ہوا ہے، اس کے لیے نہ کہوں تو نا انصافی ہوگی۔ خزاں زدہ تھا چمن ہر طرف تھی ویرانی، خزاں زدہ تھا چمن ہر طرف تھی ویرانی، پھر اس چمن کو دیا آب رنگ و بو تو نے، جواں شوق ہو تو گرد ہے صحراؤں کو سار، سکھائے عشق کو آداب جستجو تو نے، اور میری نظر میں محترم ہے عرض جنگ کہ اپنے لہو سے کیا اس کو سرخرو تو۔ رقبے کا چھوٹا ہے، رقبے کا چھوٹا ہے، رتبے کا بڑا ہے، لیکن اس میں وہ مورخ سویا ہوا ہے جس کا جب جنازہ اٹھا تو اہل علم نے کہا کئی دماغوں کا ایک انسان سوچتا ہوں کہاں گیا، جس کے دونوں ہاتھ بیک وقت لکھتے تھے، کئی دماغوں کا ایک انسان سوچتا ہوں کہاں گیا ہے، قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے، زباں کا زور بیاں گیا ہے، اتر گئے کئی منظروں کے چہرے، میر کیا کارواں گیا ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے یقین نہیں۔ وہ جرنیل بھی سویا ہوا ہے، قبائے نور سے قبائے نور سے سج کر، لہو سے باوضو ہو کر، وہ بیٹھے بارگاہ حق میں کتنے سرخرو ہو، شہیدوں کے لہو سے جو زمیں سیراب ہوتی ہے، شہیدوں کے لہو سے جو زمیں سیراب ہوتی ہے، بڑی سرسبز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے۔ کس کس کا ذکر کروں، میں سب کو لے رہا ہوں، سب کو۔ اس وادی گل کا ہر ذرہ، اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے پیر مغاں کہلایا ہے، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک۔ کہاں تک اپنے پیغمبر کی تعریف کروں، خلق کے سرور شافی معاشر صلی اللہ علیہ وسلم، خلق کے سرور شافی معاشر صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نور مجسم نیر اعظم سرور عالم مونس آدم، نو کے ہمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم، رہبر موسیٰ ہادی عیسیٰ تارک دنیا شافع عقبہ، ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم، رحم کانٹے جس نے بچھائے گالیاں دی پتھر برسائے، اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، سم کے عوض دارو شفا دی، تان سنے اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم، بحر سخاوت کانے مربت آئین رحمت شافی امت، مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم، دولت دنیا خاک برابر ہاتھ کے خالی دل کے تونگر، مالک کشور تخت افسر صلی اللہ علیہ وسلم، ما ان مدحت محمدا بمکانتی ولکن مدحت مکانتی بمحمدی۔ کہاں تک جاؤں، کہاں تک لے کے چلوں، حضرت حسان بن ثابت نے کہا ما ان مدحت محمدا بمکانتی ولکن مدحت مکانتی بمحمدی۔ 40,000 اشعار کا قصیدہ لکھ دیا مصطفیٰ کی مدح میں، لیکن اسے پھر بھی کچھ نہ سمجھا، بے بسی کا اعتراف کھلے بندوں کیا، یہ کر کے بھی کہ نبی کی تعریف کی، میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے، میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے جس کے رتبے کی فرشتوں نے شہادت دی ہے، اور کس کی ہمت میرے آقا کے مقابل آئے، میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے۔ 40,000 اشعار کا قصیدہ لکھ کے بھی کہا تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آب لاپا مدح باقی ہے، برق تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔ یہ تو حق ادا ہو نہیں سکتا، ہاں ایک ہے اللہ کے نبی کی تعلیمات کو فالو کیجئے، نبی کے یاروں سے محبت اور نبی کے دشمنوں سے نفرت اپنا شعار اور اپنی پہچان بنائیے، اہل حق سے جڑے رہیے۔ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ،
تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام قدم تو بھرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، اور دل سے کہہ کے آ، گھبرائے گا، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کے آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی آہوں نے اب شولوں کی ردائیں پہنی ہیں، یہ جال کفت سیادوں کے اب سرنے گلنے والے ہیں، ہمت ہی نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، جتنا ہم سے الجھیں گے ہم اور مچلنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔